نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی موت من الزلہ، ہے ہاتھ من الزلہ، ہے ہاتھ من الزلہ۔ السلام علیکم عزادارو، آئیے اس دوسری مجلس کا آغاز جناب آغا حسین صاحب کے کلام سے کرتے ہیں۔ بچیوں میں دل کا ٹکڑا رہ گیا، شے کی آنکھوں میں اندھیرا رہ گیا، نو کے نیزے پر سرے اکبر کے ساتھ ام لیلا کا کلیجہ رہ گیا، اب نہ وہ اکبر غنا حسن و شباب، ہاں مگر دنیا میں چرچا رہ گیا، اوڑھتی کیوں کر ردا بنت علی، بے کفن بھائی کا لاشا رہ گیا، اس کو کہتے ہیں وفا، اہل وفا بھر کے ساقا ماں پیاسا رہ گیا، بھر کے ساقا ماں پیاسا رہ گیا۔ ابھی جناب عباس علی صاحب سلام پیش کریں گے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس کو اس غم میں مزہ رونے لڑانے کا اے سلامی وہ کبھی جنت میں جانے کا نہیں جس کو اس غم میں مزہ رونے رلانے کا نہیں اے سلامی وہ کبھی جنت میں جانے کا کہتے تھے آدھا سے عابد ہوں میں صابر کافر تو پنہاؤ مجھے میں مچا تو پنہاؤ مجھے میں مچانے کا نہیں کہتے تھے شبیر اٹھا کر رن سے لاشیں ہر ایک رفیق میرا لاشا کوئی میدان سے اٹھانے کا نہیں شمر سے شہ نے کہا تو شوق سے خنجر پھرا صادق الوعدہ ہوں میں گردن ہلانے کا نہیں روزے شبیر پہ پہنچے خدا وہ دن کرے کربلا میں جا کے پھرے دلگیر آنے کا ابھی جناب علی نقی صاحب کلام پیش کریں گے. صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قربان ملک تھے جعفر صادق کی شان پر،
قربان ملک تھے جعفر صادق کی شان پر، حافظ فدا تھے مصحف ناطق کی شان پر، مولا تو جان دیتے تھے خالق کی شان پر، معشوق کو بھی ناز تھا عاشق کی شان پر، خائل زبان ہر ایک منافق کی ہو گئی، عالم میں دھوم الفت صادق کی ہو گئی، باخر کے لخت دل تھے نہ تھا غیظ نہ غضب، تابع خدا کے حکم کا تھا سرور عرب، کرتا تھا صبر ناصر دین حبیب رب، دیتا تھا صدمے آپ کو منصور بے ادب، فرعون عصر پھر گیا فخر کلیم سے، کینا تھا سنگ سخت کو در یتیم سے، حق کے ولی کا دشمن جانی تھا روسیا، کن آفتوں سے بچ کے وطن میں جب آئے شاہ، وہ ظلم ہو گیا کہ مدینہ ہوا تباہ، وہ ظلم ہو گیا کہ مدینہ ہوا تباہ، انگور میں امام کو دلوایا زہر آہ، سروے ریاض دی کا عجب حال ہو گیا، سروے ریاض دی کا عجب حال ہو گیا، سرسبز باغ دین کا پامال ہو گیا۔ جناب محمد علی بیگ صاحب مرثیہ پیش کریں گے۔ دکھے سنے دل سے غلامان حسین، قول صادق سنے دل سے غلامان حسین، جو بھی غم میں میرے دادا کے کرے شین و شین، یارو لانے کو پڑے حال امام کونین، یا ہو صورت سے اظہار کے دل ہے بے چین، اجر عرفان امامت یہ یقین بخشیں گے، میرے نانا اسے فردوس بری بخشیں گے، اس روایت کا محبوں میں ہوا جب چرچا، جا بجا ہونے لگی مجلس شبیر بپا، اپنی کفشوں کو جہاں چھوڑتے تھے اہل عزا بیٹھ جاتے تھے، وہاں چپکے سے آ کر مولا بارہا دیکھے گئے بزم میں غمخاروں کی، صاف کرتے ہوئے نالین عزاداروں کی، ان مجالس کے جو منصور کو پہنچے اخبار، جذبہ قاتل شہ پاک ہوا پھر بیدار، جلوہ گر آپ تھے ایک حجرے میں اور چند انصار، آگ لگوا دی وہاں چاروں طرف سے ایک بار، پڑ گیا غل پسر صاحب میرا جلا، ہائے گھر فاطمہ کا تیسری بار جلا، آگ بجھ جانے کی حاکم نے خبر جبکہ سنی، مشتعل آتش بغض اور ہوئی، شہ کو انگور سم آلود کی ڈالی، بھیجی چند دانے جو کیے نوش، قیامت آئی خون کے ساتھ، رگوں میں صفت سیل گیا، کل بدن میں اثر زہر دغا پھیل گیا،
صبح عزیزوں کو کیا بہر وصیت، جو طلب نہ سکا وقت تھا منہ دیکھ کے رونے لگے سب۔ شہ نے فرمایا کہ ہم خلق سے جانے کو ہے اب، تم کو ملحوظ رہے طاعت خالق کا ادب، بس یہی سب کی معاون سرے محشر ہوگی، ایک خزاں کی تو شفاعت نہ میسر ہوگی۔ دوسرے یہ کہ رہے یاد میرے جد کی ازا غم شبیر میں جی کھول کے روتے رہنا، دیکھ کر موسیٰ کاظم کی طرف پھر یہ کہا الفراق ہے میرے دلدار، خدا کو سونپا لو بطول آئے، رسول ثقلین پہنچے، وہ علی آئے وہ شبر وہ حسین پہنچے۔ السلام اے میرے نانا میرے دادا میں فدا، السلام اے میری دادی جگرے خیر ورا، السلام اے ہدف غم حسن سبز خبا، السلام اے شہ مظلوم غریب الغربا، کہہ کے یہ اٹھ گئے دنیا سے ہمارے جعفر، ہائے شبیر کہا اور سدھارے جعفر، ہائے شبیر کہا اور سدھارے جعفر، فاطمہ رو کے پکارے میرے پیارے بیٹے، بات بھی کرنے نہ پائے کہ سدھارے بیٹے، تھا میرے لال کا غم دم سے تمہارے بیٹے، مجلسیں ہوگی بپا کس کے سہارے بیٹے، لوگ آتا ہے سنبھالو مجھے سونے والے، الوداع میرے مظلوم کے رونے والے، الوداع میرے مظلوم کے رونے والے۔ ہم دعوت دیتے ہیں شاعر اہل بیت جناب رضا سرسوی صاحب کو کہ وہ اپنا کلام پیش کرے پر محمد والے محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی عزاداران امام منظوم مومنین نگرم کی خدمت میں اور تمام ہی سامعین ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تقریباً 25 سال کے بعد مومنین نگرم سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آج کے حلقہ حالات پہ میں اپنے امام زمانہ کو ایک عریضہ لکھ رہا ہوں، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ دعا کریں کہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالموں نے کر دیا قاسم سلیمانی کا خون، اپنے دل کا حال اے مولا بتا کس سے کہوں، دل پکار اٹھا عریضہ آپ کو مولا لکھوں، تو لکھ رہا ہوں یہ عریضہ رات میں روتے ہوئے، میں بھلا کس کو پکاروں آپ کے ہوتے ہوئے، اے دل نرجس کی خوشبو عسکری کے نور عین، کیوں نہیں سنتے میرے مولا عزاداروں کے بین، آپ کی فرقت میں مولا کیسے آئے دل کو چین، لکھ رہا ہوں یہ عریضہ رات میں روتے ہوئے، میں بھلا کس کو پکاروں آپ کے ہوتے ہوئے، بے سہاروں کے سہارا ہیں تو مولا آپ ہیں، دھوپ میں ظلمت کی سایہ ہیں تو مولا آپ ہیں، ہم عزاداروں کے آقا ہیں تو مولا آپ ہیں، کر رہا ہے ظلم اسرائیل سب خاموش ہیں، پھٹ رہے ہیں روت میزائیل سب خاموش ہیں، بن رہے ہیں حکمراں قابیل سب خاموش ہیں، آج پھر خطرے میں ہیں اسلام آ جاؤ امام،
ہو رہی ہے آبرو ایمان نیلام آ جاؤ ہو رہی ہے آبرو نیلام آ جاؤ امام ہو گئے پیدا کئی صدام آ جاؤ امام دشمنوں میں ہے گھرا ایران آ جاؤ امام خطرے میں رہبر کی ہے اب جان آ جاؤ امام مشرکوں کی عزت پہ ہے قرآن آ جاؤ امام بڑھ رہا ہے دن بدن ظلم و ستم کا سلسلہ بے خطا بچوں کو زخمی کر رہے ہیں حرملا قید اس کو کر رہے ہیں جس نے بھی شکوہ کیا مسجدیں فریاد کرتی ہیں کہ مولا آئیے پرچم غازی کو امریکہ میں اب لہرائیے خانہ کعبہ میں اب فرش عزا بچھوائیے آج پھر خطرے میں ہے مولا مراجے کا وقار آ گئی ہے درمیاں خاروں کے پھر مولا بہار کر رہے ہیں مرحب و انتر عزاداروں پوار زائرین کربلا کو آپ کا ہے انتظار آپ آئیں تو بقیے میں پلٹ آئے بہار مسکرائے فاطمہ زہرا کا پھر ٹوٹا مزار آپ آ جائیں تو ہوں آباد خالی مسجدیں ہوں مزار فاطمہ زہرا پر برپا مجلسیں خانہ کعبہ میں پھر سے ہوں غدیری محفلیں بے ردا سیدانیوں کا واسطہ آ جائیے ختم ہو ظلم و ستم کا سلسلہ آ جائیے بے خطا جو قید ہیں اب ہوں رہا آ جائیے تھک گئیں مولا زبانیں کہتے کہتے الجل دل یہ کہتا ہے امام عصر آ جائیں گے کل بن کے اب قاسم سلیمانی نکل گھر سے نکل تھک گئیں مولا عریضہ لکھتے لکھتے انگلیاں آ کے اب مولا سنبھالو خود نظام گلستاں گلشن انسانیت سے دور ہو جائے خزاں تو یک بیک آئی صدائے غیب سن میری ذرا تو نے جو کچھ بھی عریضے میں لکھا سب پڑھ لیا ہونے ہی والا ہے اب ظلم و ستم کا خاتمہ رائیداں جا ہی نہیں سکتا شہیدوں کا لہو نالیوں میں اب بہے گا ان یزیدوں کا لہو پڑھ لیا میں نے عریضہ بڑھ گیا درد جگر مجھ سے تم رہتے ہو غافل میں نہیں ہوں بے خبر تم کہیں پر بھی رہو رکھتا ہوں میں تم پر نظر تم کہیں پر بھی رہو رکھتا ہوں تم پر میں نظر مجھ کو نصرت کے لیے سچے حسینی چاہیے 313 رضا مجھ کو خمینی چاہیے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ابھی حجت الاسلام مولانا سید محمد عسکری صاحب اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے پر محمد والے محمد صلوات فاتحہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام
حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب نفسه فإن رأى حسنة استزاد منها وإن رأى سيئة يستغفر منها لئلا يخزى يوم القيامة. عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں شیعہ اہل بیت میں شامل ہونے کا شرف عطا کیا. شیعہ اللہ کے وہ منتخب بندے ہیں جنہوں نے اپنے عقائد اور اپنے اعمال کے ذریعے اپنی نجات کی ضمانت حاصل کر لی ہے، جن کے سلسلے میں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کو خطاب کر کے، یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تمہارے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہیں. عزیزو، میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اگر شیعوں کا رتبہ بلند ہے تو ان کے سامنے خطرات بھی فراواں ہیں. جس راستے سے وہ گزر رہے ہیں وہ بہت ہی پرخطر راستہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شیعوں کو آگاہ کرتے ہوئے، ہوشیار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے پوری دنیا میں، اس پرفریب دنیا میں شیطان نے اپنا جال بچھا رکھا ہے اور اس کا ٹارگٹ، اس کا نشانہ ہمارے شیعوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے. ہمارے چاہنے والے، ہماری محبت کا دم بھرنے والے ہی اس کا نشانہ ہیں، اس کا ٹارگٹ ہے. البتہ اس کے بعد امام نے اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کا تعارف کرا دیا. امام پہلے اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کا تعارف کراتے ہیں کہ ان کی پہچان کیا ہے. اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ شیعہ کس طرح سے شیطان کی سازشوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. امام اپنے شیعوں کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کے فریبی چہرے اور اس کی حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اسی لیے وہ کبھی بھی عشق دنیا میں گرفتار نہیں ہوتے اور کسی بھی قیمت پر اپنی آخرت کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دنیا ان کی نگاہ میں اس خوبصورت زہریلے سانپ کے مانند ہے جو انہیں ڈسنے کے لیے ہزار رنگ بدلتا ہے. اسی لیے وہ کبھی بھی دنیا سے سمجھوتا اور اس سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. شیعوں کے ان صفات کے باوجود شیطان ان سے مایوس نہیں ہوتا اور ان کا شکار کرنے کے لیے شب و روز سازشوں کے جال بچھاتا رہتا ہے. امام صادق علیہ السلام اپنے شیعوں کو شیطان کے پرفریب جال سے بچانے کے لیے اپنے شیعوں کو ایک نسخہ کیمیا عطا فرماتے ہیں کہ اگر شیعہ اس پر عمل کرتے رہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے شیطان کے جال سے محفوظ ہو جائیں گے اور اس کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی. امام فرماتے حق علی کل مسلم یعرفنا،
ہر اس مسلمان پر واجب اور لازم ہے جسے ہماری معرفت حاصل ہے. ہر مسلمان سے خطاب نہیں ہے. علی کل مسلم یعرفنا، ہر وہ مسلمان جو پہچانتا ہے کہ ہم کون ہیں، جسے ہماری معرفت حاصل ہے. ظاہر سی بات ہے جسے امام کی معرفت حاصل ہو جائے گی یقیناً اس کے دل و دماغ میں شمع عشق امام بھی روشن ہو جائے گی. امام کا عرفان، اس کا لازمہ امام کی محبت ہے، عشق امام ہے. تو جن لوگوں کے دل میں امام فرماتے ہیں کہ ہماری معرفت ہے، ان سے خطاب ہے. حق علی کل مسلم یعرفنا، ہر وہ مسلمان جسے ہماری معرفت حاصل ہے اس پر واجب اور لازم ہے ان یعرض عملہ فی کل یوم و لیلہ علی نفسہ، کہ وہ ہر شب و روز اپنا عمل اپنے نفس کے سامنے پیش کرے. فیکون محاسب نفسہ، ہر وہ شخص، ہر وہ مسلمان جسے ہماری معرفت حاصل ہے، اس کا فریضہ ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کا حساب لے، اپنے نفس کا محاسب بن جائے. فَإِن رَأَى حَسَنَةً اسْتَزَادَ مِنْهَا، جب اس نے اپنے نفس کا حساب لیا کہ صبح سے شام تک آج ہم نے کیا کیا ہے، اسے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئیں، اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آئیں، استزاد منہا، تو دوسرے دن اس سے زیادہ نیکی بجا لانے کی کوشش کرے. وَإِن رَأَى سَيِّئَةً يَسْتَغْفِرُ مِنْهَا، اور اگر نامہ اعمال میں گناہ نظر آ گیا، برائیاں نظر آ گئیں، تو استغفار کرے. لِأَلَّا يُخْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ اسے قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کیا جائے. حدیثوں میں محاسبہ نفس پر بہت زور دیا گیا ہے. اگر شیطان کے جال سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ شیطان نے بہرحال ہمیں شکار کرنے کے لیے اپنا جال بچھا رکھا ہے، اور عرض کیا کہ اس کا نشانہ اور کوئی نہیں ہے، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، انہیں وہ جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے بچنے کے لیے محاسبہ نفس پر حدیثوں میں بہت زور دیا گیا ہے، اور علماء اخلاق نے بھی اس پر مفصل بحث و گفتگو فرمائی ہے. امام صادق علیہ السلام نے بھی شیطان کے بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے نسخہ کیمیا میں اسی کلیدی عنصر کو بیان فرمایا ہے. امام فرماتے ہر اس مسلمان پر جو معرفت اہل بیت سے مالا مال ہے، فرض ہے کہ ہر صبح شام اپنے اعمال کا حساب کرے، خصوصاً رات میں سوتے وقت. اگر اپنے اعمال میں اچھائیاں نظر آئیں، دوسرے دن اس میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کامیاب وہی شخص ہے جس کا آج کل سے بہتر ہو. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت پائی جاتی ہے. فرماتے کہ من استوى یوما فہو مغبون، جس کا آج اور کل دونوں برابر ہو، مساوی ہو، جیسا آج تھا ویسے ہی کل ہے. جتنی اچھائیاں کل انجام دی تھی اتنی اچھائیاں آج بھی انجام دی ہیں. جتنی برائیوں سے اپنے کو کل محفوظ رکھا تھا اتنی ہی برائیوں سے اپنے کو آج بھی محفوظ رکھا ہے. کل میں اور آج میں کوئی فرق نہیں ہے، جہاں کل تھے وہیں پر آج ٹھہرے ہوئے ہیں. امام فرماتے فہو مغبون، یہ انسان گھاٹے میں ہے، کیونکہ عزیزو کل گزر کے جب آج آیا ہے تو آج ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا.
اللہ نے جو زندگی کا سرمایہ، زندگی کا کیپٹل ہمیں جو بھی دیا تھا اس میں سے ایک دن تو خرچ ہو گیا، اس کے بدلے میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ جو نیکیاں ہم نے کل کما لی تھی وہی نیکیاں، تو آج اس میں اضافہ تو ہوا نہیں۔ تو آج کا جو دن گزرا، آج جو ہمارا کیپٹل خرچ ہو گیا، سرمایہ گھٹا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملا۔ اور جب سرمایہ کے بدلے میں کچھ نہ ملے تو اسی کو گھاٹا کہا جاتا ہے، اسی کو نقصان کہا جاتا ہے۔ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَمَنْ كَانَ آخَرُ يَوْمَيْهِ خَيْرُهُمَا فَهُوَ مَغْبُوطٌ۔ البتہ اگر آج ہمارا کل سے بہتر ہے، کل ہم نے 10 نیکیاں کمائی تھی، آج الحمدللہ 12 نیکیاں کمائی ہیں۔ کل ہم نے 10 گناہوں سے دوری اختیار کی تھی، آج الحمدللہ 12 گناہوں سے ہم نے دوری اختیار کی ہے۔ کل ہم نے 2 صفحہ کتاب پڑھی تھی، آج ہم نے 3 صفحہ کتاب پڑھی ہے۔ کل ہم نے 1 انسان کی مدد کی تھی، آج ہم نے 2 انسانوں کی مدد کی ہے۔ آج کا دن کل سے بہتر ہے، یعنی آج کا جو ہمارا سرمایہ، جو ہمارا کیپٹل خرچ ہوا ہے، اس کے بدلے میں ہم نے کچھ حاصل کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں فَهُوَ مَغْبُوطٌ، ایسا انسان قابل رشک ہے، اس پر رشک کرنا چاہیے کہ کاش ہم بھی ایسے ہی بن جائیں۔ وَمَنْ كَانَ آخَرُ يَوْمَيْهِ شَرُّهُمَا، لیکن جس کا آج کل سے بدتر، اور کل ہم نے 10 نیکیاں انجام دی تھی، آج ہم نے 5 ہی نیکیاں انجام دی۔ کل ہم نے اول وقت نماز پڑھی تھی، نوافل کے ساتھ نماز پڑھی تھی، آج نماز تو پڑھی ہم نے مگر تاخیر سے پڑھی، بغیر نافلے کے نماز پڑھی۔ جس کا آج کل سے بدتر ہو فَهُوَ مَلْعُونٌ، وہ انسان ملعون ہے۔ زندگی کا سرمایہ بھی صرف ہوا، نہ صرف یہ کہ اس کے بدلے میں خیر نہیں کمایا بلکہ شر کما لیا۔ یہ انسان ملعون ہے، رحمت خدا سے دور ہے۔ امام فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَرَ الزِّيَادَةَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى النُّقْصَانِ، جو انسان اپنے نفس میں، اپنی نیکیوں میں اضافہ نہ دیکھے، جو نیکیاں کل تھی وہی نیکیاں ابھی آج ہیں، فَهُوَ إِلَى النُّقْصَانِ، تو پھر وہ انسان کمی کی طرف جا رہا ہے۔ وَمَن كَانَ إِلَى النُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْحَيَاةِ، اور جو انسان کمی کی طرف جا رہا ہے، نقص کی طرف گامزن ہے، اس کے لیے زندگی سے بہتر موت ہے، مر جانا ہی بہتر ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کیا فَإِنْ رَأَى حَسَنَةً اسْتَزَادَ مِنْهَا، اگر نام اعمال میں نیکیاں نظر آ گئی ہیں تو اس میں اضافے کی کوشش کرے، وہیں پر ٹھہر نہیں جائے، اگر شیطان کے جال سے بچنا چاہتا ہے، ورنہ شیطان کا شکار ہو جانا قطعی ہے۔ وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً، اور اگر خدا نخواستہ نام اعمال میں کوئی برائی نظر آ گئی، کوئی گناہ نظر آ گیا، تو اسے چاہیے استغفر، فوراً استغفار کرے، تاکہ قیامت لئلا یخزی یوم القیامہ، تاکہ قیامت کے دن اسے خلائق کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑے۔ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ گناہ کیا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو جو سزا وہاں ملے گی، جو پنشمنٹ وہاں ملے گا، جس عذاب میں وہاں مبتلا ہوں گے، خلائق کی نگاہوں کے سامنے جو ذلت و رسوائی حاصل ہوگی، اس ذلت و رسوائی کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، استغفار کرنے کے بعد دنیا سے گئے، پاک و پاکیزہ گئے، اب وہاں پر میدان محشر میں اس طرح سے پیش کیے جا رہے ہیں جیسے کبھی ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ فوراً استغفار کریں، اگر ابھی گناہ ہوا ہے استغفار کر لیں گے نہیں، توبہ کر لیں گے نہیں، ابھی فوراً توبہ کرنا ہے، فوراً استغفار، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ پہنچے اور ہمارا نام اعمال بند ہو جائے۔ جہاں ملک الموت آئے اب نہ فرصت عمل ہوگی اور نہ مہلت توبہ۔ حتی اذا جاء احدهم الموت
قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ قرآن مجید میں جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کا ہنگام آ جاتا ہے، جب ملک الموت کی شکل نظر آنے لگی، ملک الموت سامنے کھڑے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اب یہ وہ موقع ہوتا ہے، یہ وہ ہنگام ہوتا ہے جب نگاہوں پر سے پردے ہٹ جاتے۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے حقائق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ ہمیں نہ جنت نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں جہنم نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روئے انور کی زیارت ہو پاتی ہے، ہم انہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں، مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں، امام زمانہ اکثر ہمارے درمیان ہوتے ہیں، مگر ہم انہیں پہچان نہیں پاتے کیونکہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، ان حقائق کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ نورانی حقائق، برزخی حقائق کو دیکھنے سے ہماری یہ آنکھیں عاجز ہیں، لیکن جب موت کا ہنگام آ جاتا ہے، جب ملک الموت سرہانے آ جاتے ہیں تو ملک الموت بھی دکھائی دینے لگتے ہیں، وہ جنت بھی دکھائی دینے لگتی ہے، وہ جہنم بھی دکھائی دینے لگتا ہے جس کا انکار کیا کرتے تھے، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ امیر المومنین بھی نظر آنے لگتے ہیں، یہ سب نظر آ رہے ہیں، اور اپنا نام اعمال بھی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہمارے نام اعمال میں ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے۔ ہمارے نام اعمال میں جنت والی چیز تو پائی نہیں جاتی ہے، جو چیزیں ہیں وہ سب جہنم والی ہیں۔ نیکیاں تو ہم نے انجام نہیں دی، کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے، گناہ کا ارتکاب ہو گیا تھا، توبہ کو بھی ٹالتے۔ ابھی کیا ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی اپنے کو بوڑھا ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ارے وہ 60 سال والا تھوڑی بوڑھا ہوتا ہو، 90 سال والا بوڑھا ہوتا ہے۔ 90 سال والا بھی کہتا تو 100 سال والا بوڑھا ہوتا ہے، کوئی اپنے کو ماننے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اب جب انجام نگاہوں کے سامنے ہم انسان پڑپڑانے لگتا ہے، قال رب ارجعونی، خدا یا پلٹا دے، تھوڑی سی اور مہلت دے دے، میں دنیا میں جا کر کے نیک عمل، لعلی اعمل صالحا، جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں اس کو انجام دے دوں، جو نیک کام نہیں کیا اسے کر لوں، جو برائیاں کی ہیں اس کی توبہ مانگ لوں، استغفار کر لوں، اس کے بعد تیری بارگاہ میں آتا ہوں۔ جواب ملے کلا، نہیں، اب کوئی مہلت نہیں ہے، ختم ہو گیا، عمل کا ٹائم ختم ہو گیا، تلافی کا وقت نکل گیا، توبہ کا وقت چلا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ توبہ فوراً کرنا ہے۔ موت جب آئے، وقت آ جائے گا۔ اچھا یہ موت آئے گی کب یہ بھی تو نہیں معلوم۔ اے کاش پتا ہوتا کہ کتنے سال میں موت آنے والی ہے، 60 سال میں، 65 سال میں، 1 مہینے کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 2 دن کے بعد۔ ہمیں تو ایک لمحے کی بھی خبر نہیں ہے، کب اچانک موت ہمارے سامنے آ جائے۔ اتنی بھی مہلت موت نہیں دیتی ہے کہ دھوپ سے ہٹ کر کے سائے میں بیٹھ جائے، وہ بھی سلیمان جیسے نبی کو، تو ہم جیسوں کا کیا شمار۔ نہیں معلوم کب موت کا پنجہ ہمارے گریبان تک، ہمارے گلے تک پہنچ جائے۔ جس چیز کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ کب آئے گی، تو اس کے لیے تو ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے نا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان امرا لا يعلم متى يفجعك، وہ چیز جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کب وہ ہمیں آ دبوچے گی، ينبغي ان تستعد له قبل ان يخشاك، تو مناسب یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں آ دبوچے، وہ ہمیں گھیر لے آ کر کے، ہم اس کے لیے تیاری پہلے سے کیے رہیں، تاکہ اس کے آ جانے کے بعد ہمارے ہاتھ پیر نہ پھولیں۔ یہ تو اللہ کا ایک لطف ہے جو اللہ نے ہمیں توبہ کی مہلت دی ہے، توبہ کی فرصت دی ہے، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک دعا کے ذیل میں اس توبہ کی شکل میں الہی رحمت کی طرف اشارہ فرماتے، الہی فتحت لعبادک بابا الی عفوک، خدایا تو نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے، سمیتہ توبہ، جس کا نام تو نے توبہ رکھا ہے، فقلت توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ،
تو انہیں قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے اللہ سے توبہ کرو، البتہ توبہ نصوح، واقعی توبہ کرو. فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتح. اللہ تو نے اپنی رحمت سے تو ایک دروازہ بندوں کو معاف کرنے کے لیے کھول دیا جس کا نام توبہ رکھا ہے. اب اگر کوئی اس دروازے میں داخل ہی نہ ہونا چاہے دروازہ کھلنے کے باوجود، اب اس کے پاس کیا عذر رہ جاتا ہے، اب اس کے پاس کیا بہانہ رہ جاتا ہے. لہذا امام فرماتے ہیں ان رعا سیئتن، جب اپنا حساب کیا، محاسبہ کیا اور نامہ اعمال میں خدا نہ خواستہ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ نظر آ گیا تو فوراً توبہ کر لیں. اس میں تاخیر قطعاً مناسب نہیں ہے. استغفار استغفار بھی واقعی استغفار، یہ دکھاوے والا استغفار نہیں. ہماری بہت ساری توبہ خود محتاج توبہ ہے. ہمارے بہت سارے استغفار کے لیے خود استغفار کی ضرورت ہے. ہماری بعض توبہ خود گناہ ہے، توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے. ایک شخص مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حضور میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے خیال میں استغفار کر رہا تھا. اس کی زبان پہ جاری ہوا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مولانا سے خطاب کر کے فرمایا سکلت کا امک اتدری ما الاستغفار. تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تجھے پتا بھی ہے کہ استغفار ہوتا کیا ہے، تجھے معلوم بھی ہے کہ استغفار سے کیا مراد ہے، استغفار کب زبان پہ جاری کیا جاتا ہے، حقیقت استغفار کیا تو جانتا بھی ہے. پھر امام خود ہی اس کی وضاحت فرماتا ہے استغفار درجۃ العلیین، استغفار اللہ کے بلند مرتبہ بندوں کا درجہ ہے. وَهُوَ اسم واقع علی ستۃ معان. استغفار ایک ایسا لفظ ہے جس کے 6 مرحلے ہیں، جس کے 6 درجے ہیں، 6 اسٹیج ہے اس کی. اس کے بعد مولا ایک ایک اسٹیج کی وضاحت کرتے ہیں. اس میں سے 2 مرحلے وہ ہیں جس سے حقیقت توبہ تشکیل پاتی ہے. یعنی اگر وہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو توبہ توبہ نہیں ہے بلکہ مذاق ہے، کھلواڑ ہے. اور 2 چیزیں وہ ہیں جو شرط قبولیہ توبہ ہے. کبھی کبھی توبہ تو ہے مگر ضروری نہیں کہ ہر توبہ قبول بھی ہو جائے. وہ 2 چیزیں شرط قبولیہ توبہ ہیں اور 2 چیزیں شرط کمال توبہ ہیں. شرط کمال توبہ ہے. کیونکہ عزیزو توبہ کے مختلف آثار ہیں نا. ہم نے توبہ کر لیا، سزا معاف ہو گئی، لیکن عنوان گناہ باقی ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے غیبت کی تھی، انہوں نے تہمت لگائی تھی، سزا معاف ہو گئی ہے. ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ سزا بھی معاف ہو گئی اور فائل بھی ڈیلیٹ ہو گئی. اب کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا تھا، کسی کے ذہن ہی میں نہیں ہے، ذہن صاف. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں تھا. یعنی جن صاحب نے گناہ کیا تھا ان کے بارے میں سوچتے کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہیں تھا. اور تیسرا مرحلہ جو توبہ کے آثار اور نتائج کا، وہ تو بڑا عجیب ہے. دیکھیے سزا معاف ہو گئی. لوگ بھول کے فرض کیجئے 5 سال تک ایک انسان نے نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا. اس 5 سال کے عرصے میں جو کمالات وہ حاصل کر سکتا تھا، کمالات تو حاصل نہیں کیے، گناہ کرتا رہا. تو توبہ کرنے کے بعد گناہ کی سزا تو معاف ہو گئی. لوگوں کے ذہن سے یہ بھی نکال دیا گیا کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا تھا. لیکن 5 برسوں میں جو اسے کمال حاصل کرنا چاہیے تھا، جو ثواب کمانا چاہیے تھا، وہ تو نہیں نہ کمایا. شب قدر میں دعائے جوشن کبیر پڑھنے کے بجائے سینما ہال میں جا کے بیٹھا ہوا تھا. تو استغفار کر لیا، سینما ہال جانے کی سزا تو معاف ہو گئی، مگر دعائے جوشن کبیر کا ثواب کہاں گیا؟ شب عاشور عزائے حسینی میں منہمک رہنے کے بجائے، نوحہ ماتم میں اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے خدا نخواستہ الیاذ باللہ کلب میں جا کے بیٹھا تھا. بعد میں پشیمان ہو گیا، توبہ کر لی، سزا معاف ہو گئی. یہ جو ہے کلب میں جانے کی.
لیکن شب عاشور عزائے حسینی کا جو ثواب تھا اس سے تو محروم ہو گیا. عزیزو، توبہ اور استغفار کا تیسرا اثر یہ ہے کہ برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جب وہ اثر انسان کو ملتا ہے توبہ کا، وہ فائدہ ملتا ہے، تو گناہ جو کیا تھا وہی ثواب بن جاتا ہے. یعنی شب قدر، اعمال شب قدر بجا لانے کے بجائے سنیما ہال میں بیٹھا تھا، جوشن کبیر پڑھنے کے بجائے سنیما ہال میں بیٹھا ہوا تھا، دعائے مکارم الاخلاق پڑھنے کے بجائے، تلاوت قرآن کرنے کے بجائے گناہوں کی محفل میں جا کے بیٹھا ہوا تھا. توبہ کا، استغفار کا تیسرا اثر جو بڑا باکمال اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا اس توبہ کے نتیجے میں لکھ دیتا ہے کہ اس میں شب قدر دعائے جوشن کبیر پڑھی تھی. دعا جوشن کبیر کا ثواب اس کے کھاتے میں آتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. اب اگر قرآن مجید کی آیت دیکھیں گے تو قرآن مجید میں سلسلے میں مختلف آیتیں ہیں. کہیں پہ قرآن مجید میں یہ ہوتا ہے کہ فقط گناہ معاف ہو گئے، کہیں پہ وہ جو کفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال دے گا، چھپا دے گا، فائل ڈیلیٹ کر دے گا، لوگوں کے ذہن سے نکال دے گا کہ انہوں نے کبھی گناہ کیا تھا. اور کہیں پہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کے بعد ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہ جو تیسرا اثر ظاہر ہوتا ہے نا، یہ کمال توبہ کا نتیجہ ہے. قبولی توبہ کے نتیجے میں سزائیں معاف ہو جاتی ہیں، قبولی توبہ کے نتیجے میں فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن کمال توبہ کے نتیجے میں برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. وہ 6 درجات کیا ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں والاستغفار هو اسم واقع على 6 معان. ایک ایسا لفظ ہے جس کے 6 مرحلے ہیں، جس کی 6 اسٹیج ہیں. فرماتے اولها الندم على ما مضى. پہلی اسٹیج توبہ کی، پہلا مرحلہ جس سے حقیقت توبہ تشکیل پائے گی، جو کچھ ہو چکا ہے اس پر شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، ندامت ہو. اگر کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو نماز کے قضا ہونے سے شرمندہ ہیں، روزہ چھوڑنے پر پشیمان ہیں، نادم ہیں، خدا نخواستہ کسی کی غیبت کر لیا ہے تو بے چینی ہے، پشیمانی ہے، پریشانی، کیوں میں نے فلاں کی غیبت کر لیا. پشیمانی تو آپ جانتے ہیں نا. آج کل ہمارے ہندوستان میں اکثر اشتہارات آتے رہتے ہیں، فلاں کمپنی کھلی ہے، اس کمپنی کو اگر 1 لاکھ روپے آپ دے دیں، سال بھر میں وہ کمپنی 5 گنا کر کے آپ کو دے دے گی، 5 لاکھ بنا کے دے گی. بعض افراد اس طرح کے ایڈورٹائز سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اپنی ساری جمع پونجی ان لٹیروں کے حوالے کر دیتے ہیں. حتیٰ جس گھر میں رہتے گھر کو بیچ کر کے دے دیتے، خود چلے جاتے کرائے کے مکان پر کہ 50 لاکھ کا گھر بیچا ہے، سال بھر کے بعد ہمیں تو 2.5 کروڑ مل ہی جائے گا. 2.5 کروڑ کے نتیجے میں ہم بہترین 1 کروڑ کا گھر خرید کر کے 1.5 کروڑ اپنے جیب میں رکھیں گے. ایک خواب و خیال کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، گھر بیچ کے ان کے حوالے کر دیا، خوش ہیں کہ سال پورا ہوتے ہی ہم کو 2.5 کروڑ ملے گا. ابھی 11 ہی مہینے گزرے تھے کہ پتہ چلا کمپنی ہی غائب ہو گئی. نہ آدم کا پتہ ہے، نہ آدم ذات کا پتہ ہے، نہ اس طرح کی کمپنی کچھ ہے ہی نہیں. اب جو انہیں خبر ملتی ہے ان کا کیا عالم ہوتا ہے، کیا حشر ہوتا ہے. ہائے افسوس، یہ میں نے کیا. اسے کہتے ہیں پشیمانی، اسے کہتے ہیں ندامت. جو حال اس شخص کا جس نے اپنا 50 لاکھ روپیہ کھو دیا ہے، شرمندہ ہے، کیوں میں نے فلاں کے حوالے یہ رقم کر دی. جل پورے وجود میں اس کے آگ لگی ہوتی ہے. یہی حال جو انسان توبہ کرنا چاہتا ہے اس کے اندر ہو. ہائے افسوس، کیوں میں نے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو گناہ میں صرف کر دیے. ہائے افسوس، ہم نے نماز جیسی عبادت چھوڑ دی.
हाय अफसोस हम रोजे जैसी नेमत से महरूम हो गए, हाय अफसोस हमने फला की गीबत करके अपने लिए अंगारे भर लिए। वो अफसोस होना चाहिए। अव्वलुहा अन्नदमु अला मा मज़ा, पहली शर्त, पहला दर्जा, पहली स्टेज जो तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए है वो ये है कि शर्मिंदगी हो, नदामत होनी चाहिए। वसानी अल आज़्मु अला तर्किल औदे इलैहि अबदा, शर्मिंदगी और पशेमानी का नतीजा ये निकलेगा पुख्ता इरादा कि अब कभी ऐसा ना करें। अगर हमारी नमाज सुबह कज़ा हो गई, अब नहीं कज़ा होने देंगे। अगर हमने रोज़ा नहीं रखा दोस्तों के चक्कर में आकर के, अब कभी ऐसा ना करेंगे। अगर हमने फला जगह पर शैतान के बहकावे में आके गीबत कर लिया, अब कसम खाते पक्का इरादा है कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो जिन साहब का 50 लाख रुपया फला कंपनी लेकर के गायब हो गई, रफू चक्कर हो गई, अब अगर दूसरी कंपनी आया उनसे यही वादा करे, देंगे उसको? भरोसा करेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे। ये तौबा की दूसरी शे है। इन दो चीजों से हकीकत तौबा तश्कील पर, जब तक ये दो चीजें न हो तौबा तौबा नहीं, इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार नहीं। आप ला तस्बीह पढ़ा करें शब क़द्र में अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु, लाख आप चेहरों पे थप्पड़ मारते रहें, कान पकड़ते रहें, अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब तक ये दो चीजें न होंगी ये तौबा नहीं है, ये मजाक है तौबा का। पहले पशेमानी और शर्मिंदगी, दूसरे पुख्ता इरादा कि अब ऐसा न करेंगे। ये दो चीजें हो गई, हकीकत तौबा तश्कील पा गई। अब ये देखना है कि तौबा कबूल होती है या कबूल होती भी नहीं है। कबूलियत तौबा के लिए दो शर्तें हैं। जो हमने गुनाह किए हैं उनकी दो किस्में हैं। कुछ गुनाह वो हैं जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, कुछ गुनाह वो हैं जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। हुकूकुल्लाह का गुनाह है, नमाज नहीं पढ़ी है, रोजा नहीं रखा है हमने, ये वो गुनाह है जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है। हुकूकुल इबाद का गुनाह, किसी का हक मार लिया, वालिद का इंतकाल हुआ, हम बड़े भाई थे, ताकतवर भाई थे, बकिया भाई बहन छोटे थे, कमजोर थे, सबको घर से निकाल के पूरे घर का कब्जा कर लिया, तो ये हुकूकुल इबाद है। किसी की गीबत किया है, उसके फसे पुश्त, ये हुकूकुल इबाद है। किसी पे तोहमत लगाई है, ये हुकूकुल इबाद है। कबूलियत तौबा के लिए शर्त यह है कि अगर हुकूकुल्लाह हैं उन्हें अदा करे, अगर हुकूकुल इबाद हैं उन्हें अदा करे। फरमाते हैं वस्सालिस अन तुअद्दिया इलल मखलूकीना हुकूकहुम हत्ता तल्क़ल्लाह यौमल क़ियामत अमलस, जिन बंदगान खुदा के हुकूक हमने पामाल किए हैं उनके हुकूक को अदा करें। जिनका माल हड़प लिया है उनका माल उन्हें वापस करें या उनसे माफी मांगे, वो हमको माफ कर दें, बख्श दे हमें। जिनकी गीबत की है उनके दरवाजे पे जाएं, क्या करके उनसे माफी मांगे, चाहे हमें जलील ही क्यों ना होना पड़े, क्योंकि आखिरत में जलील होने से बेहतर है कि दुनिया में जलील हो जाए। अल्लाह युख्ज़ा यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तो पूरी खलायक के सामने जलील होना पड़ेगा। गुनाह करने के बाद जिल्लत तो हमारे मुक़द्दर में लिखी गई है, चाहे दुनिया में जलील होना चाहे आखिरत में। ये अरे उनके सामने भला उनके सामने सर झुकाएंगे, हाँ झुकाना पड़ेगा। उनका दिल दुखाया, उनको तकलीफ पहुंचाई है, उनसे जाकर के उनका हक अदा करें, ताकि क़यामत के दिन जब परवरदिगार की बारगाह में आए तो बिल्कुल पाक और साफ, किसी का कोई हक हमारी गर्दन पर न हो। क्योंकि अगर किसी का हक हमारी गर्दन पर हो, परवरदिगार खुद उससे माफ न करेगा जब तक वो माफ न कर दे। एक एक चीज का बदला वहां पर चुकाना पड़ेगा। बहुत सारे अफराद होते हैं जिन्होंने नमाजें भी पढ़ी हैं, रोजे भी रखे हैं, हज भी बजाना, अच्छे अच्छे काम बहुत किए हैं, मगर साथ में बुरे काम भी करते रहते हैं। इबादत के मैदान में भी सफ़े अव्वल हैं, मगर अखलाकियात के मैदान में जीरो हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि याती मिन उम्मती यौमल महशर बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व हज, हमारी उम्मत में से कुछ ऐसे अफराद उठाए जाएंगे, महशर के मैदान में लाए जाएंगे, जिनके साथ मकबूल नमाजें होंगी, मकबूल रोजे होंगे, मकबूल हज होगा, मकबूल ज़कात होगी। मैं मकबूल इसलिए कह रहा हूं कि सवाब
مقبول نماز پر ہے، ثواب مقبول روزے پر ہے، ثواب مقبول حج پر ہے، ثواب مقبول زکوٰۃ پر ہے. ثواب صرف نماز پہ نہیں ہے، ثواب صرف حج پر نہیں ہے، مقبول حج شرط ہے. قیامت میں مقبول حج لے کر کے آئے ہیں، مقبول زکوٰۃ لے کر کے آئے ہیں، مقبول روزہ لے کے آئے ہیں، مقبول نماز لے کر کے آئے ہیں. یہ تو عبادات کا عالم ہے، مگر اخلاقیات کا عالم یہ تھا. قد ہتک ھذا وضرب ھذا وشتم ھذا واکل ھذا. انہیں گالی دیا ہے، ان کی توہین کی ہے، ان کی بے عزتی کی ہے، ان کی غیبت کی ہے، ان کا مال کھا لیا ہے، ان پر ہاتھ اٹھایا ہے. وہ سارے کے سارے بارگاہ معبود میں کھڑے ہیں. یا خدایا ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے. انہوں نے ہمارا مال کھا لیا ہے. مال کھا لیا تو واپس کرو. قیامت میں تو پیسہ ہی نہیں ہے نا. سونا چاندی درہم و دینار ڈالر پاؤنڈ تو یہیں چھوڑ کے گئے، وہاں تو لے کے گئے نہیں، وہاں تو لے کے جا ہی نہیں سکتے. کیا دیں؟ اور دیے بغیر کام نہ بنے گا. تو کیا مطلب ہے؟ بینکرپسی فائل کر دی جائے کہ صاحب کیا کریں، مفلس ہیں ہی نہیں. نہیں نہیں نہیں، وہاں انتظام ہے. فیوخذ من حسناتہ، ان کی نیکیاں لے کر کے اسے دے دی جائے گی. نماز اسے دے دیں گے جس کی غیبت کی گئی تھی، روزہ اسے دے دیں گے جس پر تہمت لگائی گئی تھی، حج کا ثواب اسے دے دیں گے جس کا مال ہڑپ لیا تھا. اور اگر نیکیاں ساری ختم ہو گئی مگر جن کے حقوق تھے شکایت کرنے والوں کے بھی صف لگی ہوئی، اب کیا کریں گے؟ جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا، جن کی غیبت کی تھی، جن کے ساتھ زیادتی کی تھی، جن کی توہین کی تھی، جنہیں گالیاں دی تھیں، ان کا گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے قیامت کے دن. اگر برائی نام اعمال میں نظر آ کے استغفر منہا، استغفار کرو. لئلا یخزی یوم القیامہ، امام صادق فرماتے تاکہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ ہو سکے، قیامت کے دن شکست و زبونحالی کا شکار نہ ہو سکیں. استغفار کے لیے تیسری شرط کیا ہے؟ ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقى اللہ یوم القیامت املس. جن کا حق ہماری گردن کرے انہیں دے دے. والرابع ان تعمد الى كل فریضة ضیعتها فتؤدی حقها. چوتھا مرحلہ، چوتھی اسٹیج یہ ہے کہ جو ہم نے حقوق اللہ کو پامال کیا ہے، جو فرائض اللہ نے ہم پر واجب کیے تھے، نماز واجب کی تھی نہیں پڑھا، روزہ واجب تھا نہیں رکھا، خمس واجب تھا ادا نہیں کیا ہے، حج واجب تھا بجا نہیں لائے ہیں. اب استغفار کرنا چاہ رہے ہیں، توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں، پختہ ارادہ ہے کہ اب ایسا نہیں کریں گے. جو ضائع کر چکے ہیں انہیں بجا لائیے، قضا نمازیں پڑھیے، قضا روزے رکھیے، حج نہیں کیا جائیے، خمس کا حساب کر کے خمس ادا کیجیے. پوری زندگی کا خمس جو باقی ہے اسے ادا کیجیے. یہ دو شرطیں اگر اور آ گئیں تو انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی. پہلی دو شرطیں حقیقت توبہ تشکیل پاتی تھیں، دوسری یہ دو شرط جو تھیں اس سے توبہ کے قبول ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے. اب پانچویں اور چھٹی شرط جو بیان کر رہے ہیں امام، وہ شرط کمال توبہ ہے، جہاں گناہ بھی ثواب میں تبدیل ہونے لگتے، برائیاں نیکیوں کا لباس پہن لیتی ہیں. مولا فرماتے ہیں والخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينبت بينهما لحم جديد. شرط کمال توبہ یہ ہے کہ گناہ کے زمانے میں جو ہمارے بدن میں گوشت اگا ہے، دیکھیے ہمارے بدن میں ہر وقت ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، نئے سیل وجود میں آتے ہیں، پرانے سیل مرتے رہتے ہیں، اور نئے سیل جو وجود میں آتے ہیں انہیں سے ہمارا گوشت بنتا ہے، تمام اجزاء بنتے ہیں. تو ہمارے بدن کے اندر گوشت کی رشت و نمو میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. کچھ گوشت وہ اگا ہے جو اطاعت کے زمانے میں، کچھ گوشت وہ اگا ہے جو گناہ اور معصیت کے زمانے. جس زمانے میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جس زمانے میں غیبت کرتے تھے، جس زمانے میں جھوٹ بولتے تھے، یہ اس زمانے کا اگا ہوا گوشت ہے.
شرط کمال توبہ یہ ہے کہ اپنے اس گوشت کو پگھلا دو. کیسے پگھلا دیں؟ بالاحزان، غم و اندوہ کے ساتھ. یہ تو غم بڑی عجیب چیز ہے. غم انسان کو کھا جاتا ہے. اکثر دیکھا ہوگا ایک جوان تنومند ہٹی کٹی ماں ہے، اس کا بچہ مر جاتا ہے، جوان بیٹا اس کا مر گیا. ایک مہینے کے بعد جب اسی ماں کو دیکھا تو سوکھ کے کاٹا، کیا ہو گیا اسے؟ بیٹے کا غم اسے کھا گیا. امام فرماتے وہ گوشت جو گناہ کے زمانے میں بدن پہ اگا اسے پگھلا دو. کیسے؟ بالاحزان، فتذیبہ بالاحزان، غم و اندوہ کے ذریعے اسے پگھلا دو کہ ہائے افسوس، کیوں میں نے وہ ایام، وہ گھڑیاں، وہ لمحے جس میں میں کمال حاصل کر سکتا تھا، ثواب حاصل کر سکتا تھا، خدا کا تقرب جن لمحات کے ذریعے حاصل کر سکتا تھا، ان لمحات کو میں نے گناہوں میں ضائع کر دیا. اتنا بڑا خسارہ، اتنا بڑا نقصان. ماں کو اگر بچے کے بچھڑ جانے کا غم کھا جاتا ہے تو اسے بھی اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف ہو جانے کا غم اسے کھا جائے. تو یہ کمال توبہ ہے. عرض کیا شرط قبولی توبہ نہیں ہے، کمال توبہ ہے. اتنا گوشت گل جائے، فتلصق الجلد بالعظم کی کھال ہڈیوں سے چپک جائے. فینبت بینہما لحم جدید، اس کے بعد اطاعت کے زمانے میں نیا گوشت اگے. چھٹی اور آخری شرط اور آخری مرحلہ، آخری درجہ البتہ عرض کیا کہ یہ دونوں، پانچواں اور چھٹا جو ہے وہ شرط کمال توبہ ہے، شرط قبولی توبہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ والسادس ان تذیق الجسد یا ان تذیق الجسم، دونوں تعبیریں ملتی ہیں. علم الطاعہ کما اذقتہ حلاوت المعصیہ. لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو روح کو تکلیف ہوتی ہے، بدن کو مزہ آتا ہے. جتنے بھی گناہ ہیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھا، روح کو تکلیف ہے، بدن کو تو آرام مل رہا ہے نا، مزہ مل رہا ہے. اور جب انسان اطاعت کرتا ہے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، روح کو مزہ ملتا ہے. آپ نصف شب میں اٹھیں نماز کے لیے، جسم کو تکلیف ہے، روح کو مزہ ملتا ہے. نہ اٹھیں، نماز بھی قضا ہو جائے، سوتے رہ جائیں، جسم کو مزہ آ گیا مگر روح کو تکلیف پہنچتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ان تذیق الجسد علم الطاعہ کما اذقتہ حلاوت المعصیہ. تم نے ابھی تک جسم کو گناہ کی شیرینی کا مزہ چکھایا ہے، اب اس سے اطاعت خدا کی تکلیف کا مزہ چکھاؤ. کل نماز صبح کے لیے نہیں اٹھتے تھے، جسم کو بڑا مزہ آتا تھا، آج نماز صبح کو بھی اٹھیں گے، نماز شب کے لیے بھی اٹھیں گے. کل واجب روزہ نہیں رکھتے تھے، جسم کو بڑا مزہ آتا تھا، آج واجب روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. واجب روزے کے بعد مستحب روزے بھی رکھیں گے. کل واجب خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، آج واجب و خمس و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ انفاق بھی کریں گے، مواسات بھی کریں گے، اگر ہو سکا تو ایثار بھی کریں گے. ان تذیق الجسد علم الطاعہ کما اذقتہ حلاوت المعصیہ. جس طرح سے تم نے اسے گناہ کی شیرینی کا مزہ چکھایا تھا، اب اسے اطاعت کی تکلیف کا مزہ چکھاؤ. فعند ذلک تقول استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 6 مرحلے طے کرنے کے بعد کہو استغفر اللہ ربی واتوب. یہ استغفار واقعی استغفار ہے، یہ استغفار حقیقی استغفار ہے. اور اگر 5ویں اور 6ٹھی شرط فراہم نہ ہو سکے تو کم سے کم 4 شرطیں تو یقیناً ضروری ہیں، ورنہ وہ استغفار اور توبہ نہیں ہے، بلکہ استغفار اور توبہ کا مذاق اڑانے کے برابر ہے. عزیزو، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دے دی توبہ کی، وہ کہاں کس درجے پہنچ کے، جنہوں نے ان مراحل کو طے کر لیا، کیا انقلاب ان کے اندر آ گیا. اگر امام فرماتے ہیں کہ اگر اپنا حساب کرنے کے بعد اگر نامہ اعمال میں تمہیں برائیاں نظر آ جائیں، اگر نامہ اعمال میں تمہیں گناہ نظر آ جائے تو تم استغفار کرو، کیونکہ استغفار کا جو نتیجہ ہے، جو استغفار کا درجہ ہے،
وہ شیطان کو مایوس کرنے کے لیے کافی ہے. وہ انسان کو شیطان کے جال سے اس طرح سے نکال دیتا ہے کہ وہ انسان جو گناہوں میں غرق تھا اب وہی انسان ولی خدا کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. تاریخ میں ایسے نام ملتے ہیں جنہوں نے واقعی توبہ کی. فضیل بن عیاض اپنے زمانے کا بڑا مشہور ڈاکو تھا، بہت دبنگ ڈاکو. ڈاکے ڈالتا تھا، پہلے سے کہہ دیتا تھا ڈاکے ڈالنے آ رہا ہوں. چنانچہ کسی گاؤں میں ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی رہا کرتی تھی. فضیل ڈاکو کا اس پہ دل آ گیا، پیغام کہلا بھیجا آ رہا ہوں، آج رات میں آؤں گا اتنے بجے، لڑکی کو تیار رکھنا، اٹھا کے لے جاؤں گا. اب گاؤں میں خبر آ گئی، اس کی دہشت تو پھیلی تھی، لوگ تھر 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 کانپ رہے ہیں. پر تحفظ کا جو بھی انتظام ہو سکتا تھا لوگوں نے انتظام کیا، دروازوں میں تالے لگا لیے، دروازے بند کر لیے. رات کا وقت وہ وقت مقرر ہوا، فضیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا، دیکھا سب دروازے بند ہیں. جس گھر میں اسے جانا تھا اس نے دیوار پر کمند پھینکی اور رسی پکڑ کر کے دیوار پر چڑھنے لگا. ابھی دیوار تک پہنچا ہی تھا، اچانک کسی عابد شب زندہ دار کی تلاوت قرآن کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی. وہ عابد شب زندہ دار اس آیہ شریفہ کی تلاوت کر رہا تھا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا جو لوگ دعوی ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا کے سامنے جھک جائیں. نہ جانے کس سوچ سے وہ عابد شب زندہ دار اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ دل جا کر کے سیدھے فضیل کے دل پر اثر انداز ہوئی یہ آیت. تھر 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 فضیل کانپنے لگا، دیوار سے نیچے آیا، سجدے میں گر گیا. پالنے والے کیوں نہیں. وہ وقت آ گیا. فضیل نے فوراً توبہ کی، استغفار کیا، ندامت، پشیمانی، دوبارہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم، اور جن کے حقوق ضائع کیے تھے، جس کا مال لوٹا تھا، جسے تکلیف پہنچائی تھی، سب کو ان کا مال واپس کیا. ایک ایک کے دروازے پر معافی کے لیے گئے اور اس طرح سے ذکر خدا میں اپنے کو غرق اور مصروف کر لیا کہ اپنے زمانے کے اولیاء میں شمار ہونے لگا فضیل ابن عیاض کا. یہ استغفار کی طاقت ہے، یہ استغفر اللہ کا اثر ہے. انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے یہ استغفار. دوسرا واقعہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے. ایک شخص تھا بشر حافی، بشر اس کا نام ہے. حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو، جس کے پیر میں جوتا چپل نہ ہو اسے کہتے ہیں حافی. بشر اپنے شہر مدینہ کا بہت بڑا بزنس مین، بہت بڑا ٹاپ کا بزنس مین اور بہت بڑا مالدار تھا. ایک دن اس کے گھر میں گناہ کی محفل سجی ہوئی تھی، گانے بجانے کی آواز بلند تھی. اس گھر سے اس کی کنیز کسی کام سے گھر سے باہر نکلی. راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سامنا ہو گیا. وہ امام کو پہچانتی نہیں ہے. امام نے ایک دفعہ اس سے سوال کیا کہ کنیز یہ بتا یہ گھر کسی غلام کا ہے یا آزاد کا ہے؟ کنیز نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، غلام؟ ارے آپ نہیں پہچانتی، بشر کا گھر ہے، بشر کا، آزاد ہے، آزاد. امام نے فرمایا ہاں آزاد ہی لگتا ہے، اگر بندہ ہوتا تو اس گھر سے اس طرح کے گناہ کی آوازیں نہ آتی. امام نے کہا کہ آگے بڑھ گئے. کنیز جب پلٹ کے گھر میں آئی، کیونکہ کنیز کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، تو بشر نے پوچھا کہاں رہ گئی تھی. کنیز نے پورا ماجرا بیان کر دی. ایسے ایسے ایک صاحب ملے، وہ یہ سوال کر رہے تھے، یہ پوچھ رہے تھے. کنیز تو نہیں پہچانتی تھی امام کو، لیکن سوال و جواب سے پھر بشر کا ماتھا ٹھنکا، چہرے مہرے کی کیفیت پوچھی. کنیز نے جو بتایا تو یقین ہو گیا کہ امام موسیٰ کاظم کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اسی وقت اٹھا دوڑا ہوا امام کی خدمت میں. اتنا بھی
इंतजार न किया कि पैर में जूतियां पहन लेकर बरहना पा दौड़ता हुआ गया इमाम की खिदमत में, इमाम के कदमों में सर रख दिया कि मौला आज के बाद से मैं बंदा बनना चाहता हूं, खुदा का बंदा बनना चाहता हूं। बिश्र की काया पलट गई, जहन्नम के कगार पर पहुंच करके जन्नत में पहुंच गए। ये इस्तिग़फ़ार का असर है, ये तौबा का असर है। अगर इमाम फरमाते हैं कि अपने नामे अमाल का हिसाब करने के बाद अगर तुम्हें नामे अमाल में नेकियां नजर आए तो मजीद अंजाम दो, अगर बुराइयां नजर आ जाएं तो इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। लेकिन अर्ज़ किया हर तौबा नहीं, फुज़ैल जैसी तौबा, बिश्र जैसी तौबा, या यूं कहूं हुर जैसी तौबा। क्या इनकलाब हुर के अंदर पैदा हो गया इस तौबा के जरिए से। आज अगर हुर ने यह तौबा न की होती तो आज जहां हम हमारे साथ के नाम पर कहते हैं लानतुल्लाह अलैह, हुरमुला के लिए कहते हैं लानतुल्लाह अलैह, वहीं हुर के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता। लेकिन ये इस्तिग़फ़ार और तौबा का मोजज़ा है कि आज हम लानतुल्लाह अलैह के बजाय कहते हुर सलामुल्लाह अलैह। जिन अलक़ाब से हम हबीब को याद करते हैं, जिन अलक़ाब से हम मुस्लिम इब्न औसजा को याद करते हैं, उसी लक़ब से हुर रियाही को भी याद करते हैं। अजीज़ों, अब इंसान तौबा यानी वापसी, पलट करके आ जाना। जब बंदा खुदा की तरफ पलट करके आता है तो खुदा भी अपनी रहमतों को उसकी तरफ पलटा देता है। इसीलिए तौबा का लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह के लिए भी और बंदे के लिए भी। ताबल अब्द व ताबल्लाह, बंदा भी तौबा करता है, अल्लाह भी तौबा करता है। बंदा यानी पलट के अपने माबूद की बारगाह में आता है, और अल्लाह अपनी रहमतों को अपने बंदे की तरफ पलटा देता है। क्या कहना है हुर का मुक़द्दर। एक ज़माना वो था कि जब हुर ने इमाम के लजाम फ़रस पे हाथ डाल दिया था कि मौला आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिस वक्त लजाम फ़रस पर हुर ने हाथ डाला था तो इमाम ने क्या कहा था, ए हुर, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तेरी ये मजाल, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरा रास्ता रोकेगा। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, ये जुमला दहन इस्मत से निकला हुआ जुमला है, हिकमत में डूबा हुआ जुमला है। हर लफ्ज़ इमाम की ज़बान से जो निकलता है वो नपातुला लफ्ज़ होता है। शायद इमाम हुर की माँ का नाम लेकर के हुर के जहन में अपनी माँ का तसव्वुर बेदार करना चाहते हैं कि हुर, तुझे पता है तू किसके मुकाबले में खड़ा है? तो फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर के मुकाबले में खड़ा है। बड़ी अजमत थी बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा, बड़ी अजमतों की मालिक थी, बड़ा एहतराम था। और हुसैन का जुमला अपना काम कर भी गया। जब हुसैन ने कहा कि हुर जा, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तो हुर ने जवाब में क्या कहा, आका आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, लेकिन मैं क्या करूं? आपकी माँ तो वो अजीम खातून है जिसका नाम भी बगैर वुजू जबान पर नहीं लाया जा सकता। मौला, अगर किसी और ने मेरी माँ का नाम लिया होता तो मैं भी जवाब में उसकी माँ का नाम लेता। अभी तो हुसैन के जुमला अपना काम कर गया है, खुद सोचने पर मजबूर हो चुका है किसके मुकाबले में। यहाँ तक कि जब शब आशूर आ गई है, फैसले की रात आ गई है, कल जंग हो करके रहेगी। हुर अपने को जन्नत और जहन्नम के दरमियान महसूस कर रहा है, फैसला करना है हुर को, तौबा की मंजिलों को सर करना है। उस बेचैन है, मुस्तरिब है, परेशान है। गोया तौबा का पहला मरहला शुरू हो रहा है। पशेमानी का दौर है, नदामत का दौर है, पशेमान है हुर, बेचैनी से टहल रहा है। गुलाम ने भी ये मंजर देखा तो कूसे में पानी लेकर के हुर के पास गया। हुर ने पानी का वो कासा तो ले लिया, कुछ देर तक पानी को देख करके पीने के बजाय पानी को जमीन पर फेंक दिया। मकातिल में ये तो नहीं है कि हुर को पानी में क्या नजर आया, लेकिन तसव्वुर तो कर सकते हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुर ने जब सतह आग को देखा तो हुसैन के
नन्हे नन्हे बच्चों की बिलखती हुई तस्वीरें नजर आने लगी। ए हुर तू पानी पी रहा है और हम यहाँ प्यास से तड़प रहे हैं। हुर के गुलाम ने जब ये मंजर देखा तो भागा हुआ हुर के भाई के पास गया, जाकर के पूरा माजरा बयान किया कि बेचैनी से खैमे में टहल रहे, मैंने पानी पेश किया तो पानी पीने के बजाय जमीन पर फेंक दिया। हुर का भाई आया, भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ, भैया ये इस्तिराब कैसा, ये बेचैनी कैसी, ये परेशानी कैसी। अजीजों कुछ सवालात होते हैं जिनका जवाब लफ्जों में देना मुमकिन नहीं होता है। हुर ने भी अपने भाई का हाथ पकड़ा, खैमे से बाहर निकला, जाके ख़याम हुसैनी के पीछे खड़ा हो गया। कहा भैया गौर से सुनो, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब जो हुर के भाई ने गौर से सुनना शुरू किया तो हुर ने पूछा भैया तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? कहा हाँ भैया, एक आवाज है जो मुसलसल मेरे कानों से टकरा रही है। भैया क्या सुनाई दे रहा है? कहा भैया हुसैन के खैमे से नन्हे नन्हे बच्चों की आवाज, लताश हाय प्यास की आवाजें आ रही है। और कहता भैया ये कहाँ का इंसाफ, इन्हें पहचानते हो ना, ये वही है जब हमारा पूरा लश्कर प्यास से हलाक हो रहा था। इन्होंने सिर्फ हमारे इंसानों ही को पानी नहीं पिलाया, जानवरों तक को पानी पिलाया। भैया ये कहाँ का इंसाफ, आज हमारे जानवर भी पानी पी रहे लेकिन रसूल का नवासा, उसके छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। अजरकुमुल्लाह, आशूर की ये शब रुखसत हुई, सुबह आशूरा नमदार हुई। हुर ने मुकम्मल फैसला कर लिया है। हुर तौबा के पहले और दूसरे मरहले को तय कर चुका है। अब तीसरे चौथे मरहले बल्कि पांचवें और छठे मरहले की तरफ आगे बढ़ रहा है। बेटे को साथ लिया, लश्कर उमर साथ से आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा दूर हो गया, एक जगह पे रुक करके कहता है ए बेटा मेरे हाथों को बांध दो। क्यों बाबा? का बेटा इन्हीं हाथों से तो लजा में फरस पे हाथ डाला था। उसके बाद कहता है बेटा मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो। क्यों बाबा? अरे बेटा अब हुसैन से आंख मिलाने की ताब नहीं रह गई है। दोनों बाप बेटे चले हुसैन की तरफ। उधर हुसैन की निगाह जैसे ही हुर पर पड़ी, मिदाज शनास निगाह इमामत पहचान गई कि अब ये वो हुर नहीं है, ये गुनहगार हुर नहीं है, बल्कि तौबा किया हुआ हुर आ रहा है। युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह इनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। फौरन इमाम एक दफा जनाब अब्बास से कहते भैया अब्बास अरे मेहमान आ रहा है, इस्तकबाल को आगे बढ़ो। बेटा अली अकबर मेहमान के इस्तकबाल के लिए जाओ। हुर हुसैन की खिदमत में आया। आने के बाद अपना सर हुसैन के कदमों पे रख के कहता है हल्ली मिन तौबा, आका क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अजीज़ो दुआए कुमैल में हम अल्लाह को खिताब करके कहते या सरी रिदा, ए जल्दी राजी हो जाने वाले खुदा। हुसैन उसी अल्लाह के नुमाइंदे हैं, सरी और रजा के नुमाइंदे हैं। जैसे हुर ने कहा मौला हल्ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? फौरन हुसैन ने हुर को उठा करके अपने सीने से लगा लिया। ए हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया, लेकिन ए हुर तू ऐसे वक्त में हमारे पास आया है, तेरी ज़ियाफत के लिए हमारे खतर खैमे में कतरा पानी भी नहीं है। हुर कहता है मौला मेरी ज़ियाफत की फिक्र न कीजिए, अब मेरी ज़ियाफत का इंतजाम आपके नाना होते कौसर पे करेंगे, मुझे इज़्न शहादत अता हो। ए अजीज़ो हुर मैदान में आया, जब जख्मी होकर के गिरा है हुसैन को आवाज दी। हुसैन हुर के सराहने पहुंचे। अल्लाह क्या मंजर है, हुसैन देखते हैं हुर का सर जख्मी है। हुसैन हुर के सराहने जमीन घर में करबला पे बैठ गए और अपना सर हुर का सर उठा करके अपने जानू पे रख लिया। ये जानू की कीमत तो पहचानते हैं ना, अभी थोड़ी ही देर बाद यही जानू होगा और शहजादा अली अकबर का सर शबी है पैगंबर का सर इसी जानू पर होगा। अरे जहां शबी है पैगंबर का सर होगा वहां पर हुर का सर। क्या मुकद्दर है हुर का। हुसैन ने हुर को खिताब करके कहा ए हुर तेरी माँ ने क्या अच्छा तेरा नाम हुर रखा था, तो दुनिया में भी हुर है आखिरत में भी हुर है। ए अजीज़ो हुसैन ने दो मकामात पर हुर की माँ का नाम लिया, एक जब गुनाह के जमाने में नाम लिया था और अब जब इताअत के दौर में दाखिल हो चुका है। जब हुसैन ने वहां कहा था हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, जब हुसैन ने जुमला कहा था तो हुर ने जवाब में क्या कहा था? यही कहा था ना कि मौला आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, लेकिन मैं आपकी माँ का नाम कैसे लूं?
آپ کی ماں کا نام تو بغیر وضو زبان پہ لایا بھی نہیں جا سکتا. حور نے حسین کی ماں کا احترام کیا. تو یہ خاندان بڑا کریم خاندان ہے، کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر نہیں رہتا. ایک دفعہ حسین نے حر کو وہ تحفہ دیا جو کربلا کے کسی شہید کو نہ ملا. حسین نے جیب سے رومال فاطمہ نکالا، حر کی زخمی پیشانی پر باندھ دیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہمیں اپنے نفس کے حساب و کتاب، اپنے نفس کے محاسبے کی توفیق عنایت فرما. اگر نام اعمال میں نیکیاں نظر آئیں تو ہم مزید نیکیاں بجا لائیں، اور اگر خدا نخواستہ گناہ اور برائیاں نظر آ جائیں تو ہمیں حقیقی استغفار اور توبہ کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار بے شمار ہو سکیں. مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانہ وانصار. ابھی میر فیضان حسین عابدی سلمہ ماتمی نوحہ پیش کریں گے. درے عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، درے عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، درے عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، درے عابد کو میرے نہ لگائے کوئی. میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، درے عابد کو میرے نہ لگائے کوئی. آبلے پاؤں میں ہے خار بھرا رستا ہے، ہائے سجاد کے پیروں سے لہو رستا ہے. کیا خطا ہم پہ ہوئی بولیے بنت علی، کیوں جفا ہم پہ ہوئی کہ زینب روئی. کیا خطا آل نبی کی ہے بتائے کوئی، کیا خطا آل نبی کی ہے بتائے کوئی، درے عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، درے عابد کو میرے نہ لگائے کوئی. شمر نے کتنے سکینہ کو تماچے مارے، گال اس پھول سی بچی کے ہے زخمی سارے، اس کے گوہر بھی چھینے خون کانوں سے بہے. کیسے یہ ظلم سہے کس سے فریاد کرے، شمر سے بالی سکینہ کو بچائے کوئی، شمر سے بالی سکینہ کو بچائے کوئی، درے عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، درے عابد کو میرے نہ لگائے کوئی. بے خطا قتل ہوا ہے میرا ماں جایا، ظالموں نے اسے ایک بوند بھی پانی نہ دیا. کتنا سوکھا تھا گلا جس پہ خنجر نہ چلا، ایک قیامت تھی بپا کانپ اٹھی عرض بلا. سر شبیر نہ نیزے پہ چڑھائے کوئی، سر شبیر نہ نیزے پہ چڑھائے کوئی، درے عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، درے عابد کو میرے نہ لگائے کوئی. شام سے ثانی زہرا کی صدا آتی ہے، بھائی بازار میں زینب کو حیا آتی ہے. اٹھو عباس کہاں سنو زینب کی فغاں، بھائی دو آ کے امان میرا دشمن ہے جہاں. کہہ دو بہنا کو تیری اب نہ ستائے کوئی، کہہ دو بہنا کو تیری اب نہ ستائے کوئی، درے عابد کو میرے
نہ لگائے کوئی، میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، در عابد کو میرے نہ لگائے کوئی، در عابد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین علی ولی اللہ، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم اخیک بالفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا سائر الشہداء کربلا علیہم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الضحیٰ وبدر الدجى وقحط التقى وعلام الهدى، سلطان یا ابوالحسن علی بن موسی الرضا، فداک یا مولاي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا فاطمہ المدفونۃ بارزخم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته، نار الصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مات من نزلہ، حیات من نزلہ، حیات من نزلہ، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مات من نزلہ، حیات من نزلہ، حیات من نزلہ۔